السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ معاملہ ہو گیا ہے سنگین، بلکہ بہت سنگین، اور اتنا سنگین کہ وزیر اعظم کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اکیلے وزیر اعظم کو نہیں، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ طلب کر لیا گیا ہے، اور گھر بیٹھنے کا مشورہ بھی آ گیا ہے۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں جو چل کر رہے ہیں، سیر سپاٹے کر رہے ہیں، اور پرانی یادیں تازہ کر رہے ہیں۔ آغاز کریں گے جو سنگین معاملہ ہے پاکستان کا، سب سے سنگین معاملہ، باقی معاملات تو چلتے رہتے ہیں۔ معیشت ایک بڑا معاملہ ہے، پاکستان کی سیاست میں اخلاقی گراوٹ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، یہ سیاسی تقسیم، یہ نفرتیں، یہ بہت بڑے معاملے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا معاملہ کسی بھی معاشرے، کسی بھی سوسائٹی کے لیے ہوتا ہے انسان کی جان، انسان کا تحفظ، شہریوں کے حقوق۔ اگر ریاست وہ حقوق ادا نہیں کرتی تو پھر ریاست کمزور پڑ جایا کرتی ہیں، اور پھر ٹوٹ بھی جایا کرتی ہیں۔ پاکستان ایک بار ٹوٹ چکا ہوا ہے۔ معاملہ ہے لاپتہ بلوچ نوجوانوں کا، طلباء کا۔ ویسے تو لاپتہ افراد کا معاملہ تو یہاں پر بہت پرانا ہے، سنگین ہے۔ مشرف کے زمانے میں یہ زیادہ آرگنائز طریقے سے ہوا تھا، سامنے آیا تھا۔ اور پھر مجھے یاد ہے کہ آمنہ جنجوعہ صاحبہ جو ہیں وہ، اور ان کے دوسرے لوگ جو متاثرین تھے، جن کے پیارے لاپتہ کر دیے گئے تھے، چاہے وہ جہادی تھے، چاہے وہ طالبان کے ساتھ تھے، چاہے وہ نیشنلسٹ تھے، چاہے وہ علیحدگی پسند تھے، لاپتہ کر دیے گئے تھے۔ ان سب کی ڈیمانڈ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پیارے جو ہیں وہ معصوم ہیں، وہ انوسنٹ ہیں، بے گناہ ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے جرم کیا ہو، لیکن ان کو عدالت کے سامنے لا کر مقدمہ ان کے اوپر کیا جائے، اور کم از کم ہمیں تسلی ہو کہ وہ کدھر ہیں اور کس حال میں ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ آمنہ جنجوعہ کا جو کیمپ ہوا کرتا تھا، انہوں نے کیمپ لگایا تھا اور پھر وہ ملاقاتیں کرتی تھیں، تو نواز شریف صاحب چل کر گئے تھے ان کے پاس، اور وہاں جا کر انہوں نے تقریر کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اقتدار میں آ کر ان کو سب کو بازیاب کرواؤں گا۔ نواز شریف صاحب کا اقتدار آیا، چلا گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ اس کے بعد بیچ میں پیپلز پارٹی کا اقتدار آیا، اس میں بھی آغاز حقوق بلوچستان تو ہوا، مگر یہ ایشو ریزالو نہیں ہو سکا، اس معاملے پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ پھر اقتدار آتا ہے عمران خان صاحب کا، یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور پھر سلیکٹڈ راج عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب حامد میر کے پروگرام میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میری حکومت ہوگی، اگر اس طرح شہریوں کو لاپتہ کیا جائے گا تو میں آرڈر جاری کروں گا کہ ان کو رہا کرے، اگر رہا نہیں کیا جائے گا تو انٹیلیجنس چیف کو، یا وہ نہیں رہے گا یا میں نہیں رہوں گا، یا جنرل نہیں رہے گا یا میں نہیں رہوں گا۔ عمران خان صاحب کا یہ بڑا بدنام زمانہ انٹرویو ہے، کیونکہ وہ بات مشہور ہوتی ہے جس پر عمل ہو، جو بعد میں آپ کو یاد دلانے کے لیے آپ کے بطور پرائم منسٹر آپ کے منہ پر دے ماری جائے تو وہ بات بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ بھی چیز تھی۔ پھر جناب افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں، شاید اگر میں غلط نہیں ہوں، مسنگ پرسنز کمیشن بنا، جسٹس جاوید اقبال صاحب، ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال صاحب، ان کو اس کا سربراہ بنایا گیا۔ وہ چیئرمین نیب بھی بنے۔ وہ ہر مقدمے میں کی فائل کو ناپتے تھے کہ اس مقدمے کو لانے والی خاتون کتنی خوبصورت ہے، کتنی جوان ہے۔ وہ تو اتنے گرے ہوئے انسان تھے، اور ان کے پاس تھا لاپتہ افراد کا معاملہ، اور وہ تحقیقات کر رہے تھے۔ روتی بلکتی خواتین پھر سامنے آئی تھی باہر، انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ ایک خاتون نے کہا کہ جی میں ان کے پاس گئی کہ میرا شوہر لاپتہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی تمہیں شوہر کی ضرورت کیا ہے، تم اتنی جوان ہو۔ تو اس طرح کی مطلب بکواس کی حد تک باتیں ہوتی ہیں نا، یہ کیا ہو سکتا ہے کہ مطلب قوم کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کی بات کرنا، انصاف نہیں دے سکتے، نہ دیں، کم از کم زخموں پر نمک تو، عزتیں تو نہ نوچیں، زخموں پر نمک تو چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ پڑا ہوا تھا، جب چیف جسٹس تھے اطہر بن اللہ صاحب، 55 بلوچ طلباء کی لاپتہ ہونے کا معاملہ۔ مجھے یاد ہے پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب، نگران وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ایک سیٹنگ ہوئی تھی، صحافی تھے بہت بڑی تعداد میں، تو اس میں انہوں نے گفتگو کی تھی۔ تو گفتگو کے دوران مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں اپنا نگران وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بجا طور پر کہا تھا کہ آف دی ریکارڈ گفتگو ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کوئی بھی آف دی ریکارڈ نہیں، سارا آن ریکارڈ۔ وزیر اعظم صاحب ذرا ملنگ قسم کے اور دبنگ قسم کے آدمی، انہوں نے کہا یار کوئی آف دی ریکارڈ نہیں ہے، سارا کچھ میری طرف سے اوکے ہے۔
اس وجہ سے میں وہ بات سامنے لا رہا ہوں. سوال ہوا تھا بلوچ مسنگ پرسنس کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہزاروں کا فگر دیا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. 50-55 کا نمبر جو ہے وہ ریکارڈ کے ساتھ، یعنی جن کے والدین کا پتہ ہو، جن کا شناختی کارڈ ہو، جن کا نام، جن کا گاؤں، جن کا گھر، جن کی گلی، جن کے محلے کا پتہ ہو، وہ لوگ ہیں. اب ہم بات پر یقین کر لیتے ہیں، نگران وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے، بات ٹھیک ہوگی. لیکن اب ان کے اگر وہ کیونکہ وہ ان سے ہٹ کے ہیں، یہ 55 جو ہے میرا خیال ہے، وہ باقی تو ایکٹیوسٹ تھے نا، جو ہارڈ کور ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں کچھ، ان میں سے وہ بھی تھے. اب یہ معاملہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں، اور اس میں انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ تو بہت پرانا معاملہ چلا آ رہا ہے، کیوں نہیں اس کو ریزالو کیا جا رہا، کیوں نہیں بچے طلباء بازیاب ہو رہے ہیں. تو اس پر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب تھے، دوگل صاحب، انہوں نے آرگومنٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں جی، معاملہ جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، تو لہذا وزیر اعظم صاحب کو ہم طلب کر رہے ہیں، وزیر داخلہ کو طلب کر رہے ہیں، وزیر دفاع کو طلب کر رہے ہیں، آئیں اور آ کر یہاں بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں بازیاب کروایا جا رہا. تو وزیر اعظم صاحب کو 29 نومبر کے لیے طلب کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب وہ خود پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے، نگران وزیر اعظم صاحب کو پیش ہونا چاہیے، وہاں جا کر جو ایشو ہے یا جو ان کا اپنا موقف ہے وہ رکھنا چاہیے. اور پھر جو لوگ لاپتہ ہیں جینونلی، ایک تو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ بقول وزیر اعظم صاحب ہوتی ہے نا، لیکن پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے علاوہ جو لوگ جینونلی لاپتہ ہیں ان کے اوپر مقدمات ہیں تو ان کو سامنے لایا جائے. مقدمات وہی جو ان کی ڈیمانڈ ہے ان کے ورثاء کی کہ مقدمات چلائیں، سزا آتی ہے سزا دے دیں، لیکن کم از کم پتہ تو ہو یہ سنجیدہ معاملہ ہے. یہ معاملہ کوئی اس کو اس طرح مطلب لینا کہ اگر یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے. میری نظر میں پاکستان میں اگر سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ یہی ہے، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، بات نہیں کرتے. ریزن ہوتی ہے بہت یہاں بات نہ کرنے کی، لیکن بہرحال معاملہ بہت سنگین ہے. اچھا یہ تو ہو گیا معاملہ جناب. اب گھر بیٹھنے کا مشورہ اور پھر نواز شریف صاحب، تو گھر بیٹھنے کا مشورہ ایک نوجوان مسلسل دے رہے ہیں بزرگان کو، بلاول بھٹو زرداری. اب انہوں نے کھل کر بات کر دی ہے، پہلے بھی کھل کر بات کر رہے تھے لیکن ان کی بات شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ آج تو انہوں نے جو چترال میں جلسہ کیا ہے اپنا الیکشن کیمپین کا، اچھا خاصا جلسہ تھا. وہاں تو انہوں نے ایک یہ بات کی کہ چترال کیونکہ ان کی نانی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ وہاں سے الیکشن لڑی اور جیتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر اب آصفہ کو میں کہوں گا، کیونکہ مطالبہ آ رہا ہے کہ آصفہ بھٹو یہاں لڑے، تو میں ان کو مناؤں گا کہ وہ یہاں آ کر انتخابات لڑے. اگر آصفہ وہاں انتخابات لڑتی ہیں تو ممکن ہے کہ وہاں پر KPK کے سارے جالے اس ایریا کے مل کے اپنے لیڈر کی، اپنی شہید قائد کی تصویر کہا جاتا ہے جالوں کی طرف سے آصفہ بھٹو کو بے نظیر کی، تو ان کو وہ جتا لیں، تو یہ امکان موجود ہے. لیکن بہرحال تو بلاول بھٹو نے جو بات کی، ایک بات کی کہ 18 ماہ میں ہم نے اس حکومت کا ساتھ دیا، لیکن جو ہمارے اتحادی تھے وہ ان کا فوکس مہنگائی کی طرف نہیں تھا، معیشت کی طرف نہیں تھا، ان کا فوکس تھا حساب برابر کرنے کی طرف، دشمنی نبھانے کی طرف عمران خان سے. ظاہر اشارہ ان کا عمران خان کی طرف ہے. تو کہتے ہیں کہ میں کوئی بزرگوں کی وہ نہیں کر رہا، کوئی احترام میں کمی نہیں ہے میرے پاس بزرگوں کے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہ بزرگ جو انتقام لیتے ہیں وہ جا کر گھر بیٹھ جائیں نا، وہ پرانی سیاست نہ کریں. ہاں ان کا ایگزیکٹلی ورڈنگ یہ تھی کہ میں ان کا احترام کرتا ہوں بزرگوں کا، لیکن میں پرانی سیاست کے خلاف ہوں. وہ جو سیاست کرتے ہیں، وہ جو انتقام کی سیاست ہے، کسی کو نہ چھوڑنے کی سیاست، وہ سیاست چھوڑ دیں یا پھر گھر بیٹھ جائیں، مدرسے بسا لیں، اللہ اللہ کریں اور ملک کے لیے دعا کریں. اب بات دیکھیں یہ اچھا. دوسرا وہ جب ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ جی یہ پھر بچوں کے حوالے، مولانا صاحب نے کہا تھا کہ جی بچوں کے حوالے سیاست نہیں کی جا سکتی، تو اس پر بلاول بھٹو نے کہا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید وزیر اعظم بنی تھی 30s میں تھی، نوجوان ترین وزرائے اعظم میں دنیا کی. نواز شریف صاحب جب CM بنے تھے بالکل نوجوان تھے. مولانا صاحب نے جب MRD کی تحریک شروع میں حصہ لیا تھا تو بالکل نوجوان تھے، ینگ تھے. تو اس میں کیا بات ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی اپنا نوجوانوں کے حوالے کیا جائے معاملات، تو بات تو ٹھیک ہے. دوسری
18ویں ترمیم، میں اس پر الگ سے ویلاگ کروں گا. 18ویں ترمیم کا معاملہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے. آج بھی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم ختم کرنے کے وعدے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ہم ختم نہیں کرنے دیں گے، بلکہ 18ویں ترمیم کے تحت جو وزارتیں صوبوں میں جانی تھیں، جو ابھی بھی وفاق میں پڑی ہوئی ہیں، ان وزارتوں کا خاتمہ کریں گے، کیونکہ وہ وزارتیں 100 ارب روپے کا اضافی خرچہ ان کے اوپر ہوتا ہے. اگر وہ وزارتیں نہ ہوں تو پھر یہ ڈیوالو ہوں، تو ڈیوالو ہونے کے بعد وہ 100 ارب روپے محنت کشوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، کسانوں کو سبسڈیز دے سکتے ہیں، غریبوں پر خرچ کر سکتے ہیں، تو ہم وہ 100 ارب روپے جو نیچے خرچ کریں گے. تو یہ والی باتیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہیں اور مشورہ دیا ہے کہ بھائی اگر تو پرانی سیاست کرنی ہے تو پھر بہتر ہے گھر بیٹھ جاؤ. اور مجھے اس بات سے اتفاق ہے، لوگوں نے ووٹ دے کر کسی کو اپنا ووٹ آؤٹ کرنا ہے یا کسی کو ووٹ ان کرنا ہے. بلاول بھٹو لوگوں سے ہی مخاطب ہے نا، وہ لوگوں سے ہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے اگر پرانے خیالات اور انتقام کی سیاست والے بابوں کو ووٹ دیا تو انہوں نے جا کر انتقام لینا ایک دوسرے سے، یہی لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم، تو یہی کرتے رہیں گے، تو لہذا پلے ساڑھے کا نہیں پڑنا. تو بہتر یہی ہے کہ ان کو آپ ووٹ ہی نہ دیں، ان کو آپ اگنور کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس منشور ہے کیا. اور یہ بات کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے، ویسے بات ٹھیک ہے، اس کو میڈیا میں الگ الگ سے طرح طرح کے رنگ دے کر اس پر تبصرے ہو رہے ہیں. اگر بات یہ وہ کرے کوئی ایک سیاست دان کہ جی انتقام کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، یا جو لوگ انتقام لینے کا سوچ کر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں ان کو لوگ ووٹ نہ دیں، تو اس میں برا کیا ہے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ تقسیم ختم کریں، تو اگر ایک نوجوان تقسیم ختم کرنے کی بات کر رہا ہے تو وہ کیا بری بات کر رہا ہے؟ انتقام سے تقسیم ہوتی ہے نا، تو وہ تقسیم ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. اچھا جی، میاں نواز شریف صاحب چل پل کر رہے ہیں ان دنوں، عدالتی معاملات ہیں، چھوٹی موٹی میٹنگز ہیں، اور اس کے بعد مری تو نواز شریف صاحب کے وہ جو جھینگا گلی، وہ تو نواز شریف صاحب کے ہے اپنا خوابوں کی گلی. اور میں وہ گلی دیکھ آیا ہوں جہاں سے آج گاڑی گزارتے ہوئے نواز شریف صاحب جا رہے تھے، دیکھ کے آیا ہوں. 5 اگست کو جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے تو وہیں نواز شریف صاحب کے گھر کے قریب کھڑے ہو کر میں نے ذرا سائڈ پر چلا گیا تھا نا، تو وہاں جا کر میں نے وہ ویلاگ کیا تھا. نواز شریف صاحب کا گھر تھا پاس ہی، تو وہیں سے گزرتے ہوئے اس طرف جاتے ہوئے اسلام آباد سے میاں نواز شریف صاحب کی ویڈیو ہے، اور ویڈیو میں وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ سیاسی کشیدگی، یہ جو قانونی معاملات، ان سے دور وہ اپنی باؤجی کے یادیں تازہ کر رہے تھے، یا ان کی طرف مطلب ہوتا ہے نا ایک بندہ خیالوں میں چلا جاتا ہے ان کی طرف. گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ، ویڈیو مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹر پر ایکس پر شیئر کی ہے، اور وہ جا رہے ہیں دونوں، اور نواز شریف صاحب بتا رہے ہیں، پہلے ان کو آغاز بات یہیں سے ہوتا ہے کہ میں اور کلثوم مری سے پیدل آتے تھے چھانگلا گلی، جھینگا گلی نہیں، چھانگلا گلی. تو مریم نا کوئی ریسپانس نہیں کرتی، تو میاں صاحب کہتے ہیں نہیں سمجھی آپ، تو مریم کہتی جی سمجھ گئی، بالکل سمجھ گئی. میاں صاحب آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آگے بھی ایک چڑھائی آئے گی کافی، وہ ہم بڑی تیز چلتے تھے، تیز. مریم کہتی ہے آگے پیچھے شاید مریم اورنگزیب بیٹھی ہیں، مریم ہم نا کھانا لے کر پھر آتے ہیں. پھر نواز شریف صاحب کہتے ہیں چڑھائی دیکھو تیز، یہاں ایک جگہ آتی ہے کالی مٹی، وہاں کلثوم گرمیوں میں آیا کرتی تھیں. مریم جی مجھے یاد ہے، ہم خالہ کی طرف، ان کی خالہ کی طرف آتی تھی، وہ خالہ بی بی شاید کچھ اس طرح کا نام لیتی ہیں. نواز شریف باڑیاں آ گیا، وہاں لوگ بھی ہیں ان کو ہاتھ پلا رہے ہیں. پہلے ہم یہاں آتے تھے 1994 میں بھی اس جگہ پر، تب ہمیں بہت اچھی لگتی تھی یہ جگہ. الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ ہے، اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ کا بہت بہت شکریہ. تو شکر ہے. تو یہ میاں نواز شریف صاحب کی، اور اس سے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ان گلیوں میں، وہ جو چڑھائیاں ہیں، وہ جو مری کی چھانگلا گلی کی وہ جو وادیاں ہیں، وہاں وہ اپنی اہلیہ کلثوم نواز صاحبہ کو یاد کر رہے ہیں، اور وہاں سے گزرتے ہوئے پھر ان کے ذہن میں سیاست، الیکشن، یہ مقدمات، یہ عدالتیں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے ذہن میں ہے تو کلثوم نواز ہے. اور اکثر لوگ یہ بتایا کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اکثر بیٹھے بیٹھے کلثوم نواز کا ہی ذکر کیا کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.